بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، جو موجودہ دور چل رہا ہے، اگر اس کو ہم نفسا نفسی کا دور کہیں تو کچھ غلط نہیں ہے۔ یہ ایسا وقت چل رہا ہے کہ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی گھر، حتیٰ کہ کوئی بندہ ایسا نہیں، حتیٰ کہ آج کے بچے بھی بے چینی کا شکار ہیں۔ اور اس بے چینی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے حالات میں اس قدر مگن ہیں، لیکن اس بے چینی اور پریشانی کا حل تلاش نہیں کرتے۔ اور پریشانی کا حل اور بے چینی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ دوسرا، ہر شخص یہ گلہ کرتا ہے، ہر مومن، ہر مسلمان یہ گلہ کرتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، نہ جانے کیا وجہ ہے۔ ویسے تو دعا قبول نہ ہونے کے بے شمار اسباب ہیں، ہم کبھی اس کے اوپر غور بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے اگر بیان کرنے لگ جائیں تو ایک مجلد کتاب تحریر ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عباد خواص علی رحمت سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے رقت انگیز انداز میں مصروف دعا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھتے رہے، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا رب العالمین، اے میرے رحیم و کریم رب عز و جل، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، کہا، اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لیں، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہ کروں گا۔ اس بات پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوا، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کے گھر میں حرام کا مال ہے۔ تو محترم سامعین کرام، دعا قبول نہ ہونے کی سب سے اہم وجہ تو ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارا رزق اگر حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں کو قبول نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس انسان سے، اس جھوٹے شخص سے 70 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو جب جھوٹ کی اتنی نحوست ہے تو جو رزق حرام کھائے گا تو اس کے تو پورے جسم کے اندر حرام رچ بس چکا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کے پاس کس طرح حاضر ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول فرمائے گا؟ تو اسی طرح ایک اور سبب بھی ہے دعا قبول نہ ہونے کا، کہ آج کے اس دور میں رزق کی تنگی، غربت کی وجہ سے لوگ اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا بھول گئے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں لیکن والدین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ وہ والدین ہوتے ہیں جو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پرورش کرتے ہیں، دھوپ سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو کر جوان ہو جاتا ہے، خود کمانے لگ جاتا ہے اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بجائے والدین کی خدمت کرنے کے ان کو دھتکار دیتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو والدین پر ستم کرتے ہیں،
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، کسی بھی وجہ سے یہ کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو اچھی نہ لگے تو ان کو اف تک نہ کہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ؟ اپنی اولاد اور بیوی بچوں کی خاطر ہم اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب ہم والدین کو نظر انداز کریں گے تو ہماری دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوں گی۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف ارشادات فرمائے ہیں، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھا تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا، اور ان کو لے کر ایک طرف ایک سائڈ پر ہو گئے اور اپنی چادر مبارک کو وہاں پر بچھا کر اس عورت کو اس پر بٹھایا، اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس عورت کو، اس ضعیفہ عورت کو روانہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بہت ہی حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کون عورت تھی؟ آپ نے اس کا استقبال کیا اور اپنی چادر مبارک پر ان کو جگہ دی۔ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں، میرے صحابہ کرام، میرے غلاموں، وہ جو بڑھیا تھی، وہ جو عورت تھی، وہ میری رضعی ماں تھی، وہ اماں حلیمہ تھی، جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کا ادب و احترام کس احسن طریقے سے اپنی سیرت سے ہمیں سکھایا، اپنے انداز میں سکھایا عمل کر کے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ والدین کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں کہ والدین بے اختیار اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے اولاد ہی رکھتا۔ تو محترم سامعین کرام، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا ادب و احترام اور خدمت کرنے والا بنائے، اور رزق حرام سے بچائے، ہمیشہ رزق حلال کما کر اس کو استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔